السلام علیکم۔ کتاب مقدمۃ القرآن بائے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، 19واں پارٹ۔ یوں تو زندگی کے تمام نقش و نگار انسان کو عزیز ہیں، مگر زندہ رہنا عزیز تر ہے۔ سنا ہے کہ جنت سے خروج کا باعث ہی دوامی زندگی کی آرزو اور لالچ تھا، جسے شیطان نے استعمال کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی دائمی زندگی کی خواہش مائند پڑ گئی کہ حقیقتوں کے تلاطم میں انسان ابدیت کو رومانی اور احمقانہ تصور سمجھنے لگ گیا ہے۔ ابدی زندگی کی آرزو کی جگہ اب صرف ایک بار جینے کا تصور غالب آ گیا ہے۔ جینے کے بعد ایک ہی حقیقت یقینی ہے، اور وہ یہ کہ ایک دن مرنا ہے۔ زندگی سے موت تک ذہن انسان ایک ہی قسم کے طریقہ کار کا قائل ہے۔ بچپن کو موت سے واسطہ ہی نہیں، اور جوانی موت سے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور بڑھاپا خوف مرگ کے سوا کسی اور مستقل خوف سے آشنا نہیں۔ ایک بار کے جینے کے تصور میں خودکشی ایک نارمل احساس لگتا ہے۔ آخر کیا ضرورت ہے کہ انسان اپنی بدقسمتی اور بے نصیبی اور غم و عالم کو ایک معصوم سی امید پر زندہ رکھے؟ غربت و افلاس کی ماری ہوئی طویل زندگی میں رہائی کا احساس اتنا عجیب نہیں لگتا۔ زندہ رہنے کی خواہش بہت اہم سہی، اندوناک زندگی کا تسلسل کسی طور قابل برداشت نہیں ہوتا۔ پھر اگر کچھ لوگ اس زندگی کو پورے ہوش و حواس سے ناقابل گزر سمجھتے ہوئے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں تو شاید اتنا حیران کن بھی نہیں لگتا۔ اجتماعی نہ صحیح مگر انفرادی سوچ اس طرف ضرور مائل ہو سکتی ہے، اور یہ اب نارمل رویہ نہ ہوگا۔ دیکھا جائے تو اس سوچ کو بھی مذہبی امید اور خوف کی تقویتیں ہی روکتی ہیں۔ مذہب جو موت کے بعد ایک طویل زندگی کی بشارت دیتا ہے یا غیر ذمہ دارانہ رویوں کی سزا سناتا ہے، اللہ ہی زندگی اور موت میں سب سے بڑا مرکز امید ہے۔ اللہ جو زندگی میں انسان کی ذمہ داری بھی اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور مرنے کے بعد حیات ابدی کی خبر سناتا ہے، اور رحم و معرفت کی امید دیتا ہے، اور سرمدی خوشیوں کی جنت کو عطا کا ذکر کرتا ہے، عمومی جائزہ بھی لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یا تو انسان بہت بڑا خوش فہم ہے جس نے موت کو فریب دینے کے لیے خدا اور بعد از ممات زندگی کا تصور تخلیق کر لیا ہے، یا پھر کسی کائناتی الہام اور مشاہدات نے انہیں اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ دراصل یہ دنیا وسعت زمان میں ایک ناقابل رجوع وقفہ ہے، اور یہ کہ موت صرف ایک عارضی حادثہ ہے جس کے بعد ہم کائنات کی طویل ترین زندگی کے حامل ہو جاتے ہیں۔ مذہب کے یا خدا کے بغیر حیات زندگی کا فکری دائرہ کتنا سمٹ جاتا ہے بالکل واضح ہے۔ تمام اقتدار بے کار محض لگتے ہیں۔ اغراض ذات کا حصار ہر انسان کو اپنی گرفت میں لے کر انتہائی خودغرضیانہ زندگی کا مقصد عطا کرتا ہے۔ تمام علوم و فنون کا ایک ہی مطمع نظر ہو گیا، زندگی کو طویل کرنا اور آسانی طلب کرنا۔ یہ مقصد اتنا آسان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان کی آسانی اور طوالت زندگی کسی دوسرے کی کمی اور دشواری کا بھی سبب ہو سکتی ہے۔ باقی رہنے اور بہتر رہنے کا یہ جنون ایک ایسے سلسلہ کشت و خون کا آغاز کر سکتا ہے جو مختلف جانوروں کی اقسام کی طرح نسل انسانی کو بھی معدوم کر سکتا ہے۔ زمانہ قدیم ایسے ہی انداز کا مالک لگتا ہے، اور متعدد مرتبہ انسانی معاشرے کی تباہی اسی بات کی شہادت دیتی ہے۔ قدرتی آفات سے تباہ ہونے والے انسانی معاشرے تو ایک طرف رہے، متعدد معاشرے انسان کی باہمی زندہ رہنے کی خواہش میں بھی ملیا میٹ ہو گئے۔ آج بھی داستان مختلف نہیں، تمام اقدار انسان ایک بار ہی جینے کے جنون میں پامال ہوئیں۔ خدا کے بغیر یہ زندگی صرف فلسفہ قوت و طاقت کی اسیر نظر آتی ہے۔ طاقت جو ہر چیز کو معنی دیتی ہے، طاقت جو ہر چیز کا فیصلہ کرتی ہے، طاقت جو اقتدار کی قائل نہیں بلکہ صرف دوسروں کی کمزوری کی قائل ہے، طاقت جو صرف زندہ اور غالب رہنے کی خواہش رکھتی ہے، طاقت اخلاقیات سے عاری ایک ایسا نظام ہے جس میں ذاتی یا اجتماعی احتساب کی کوئی گنجائش نہیں، طاقت لا دین ہے اور لا اخلاق۔ خدا کی تسلیم اس کا سب سے بڑا خوف ہے، زندگی کے بعد احتساب اس کی سب سے بڑی کمزوری۔ ظاہر ہے کوئی متمرد اور انا پرست فرد یا معاشرہ خدائی نظام کو اپنا سب سے بڑا حریف قرار دیتا ہے، دوسری طرف کمزوری اور غلامی بھی تو مذہب تخلیق کر سکتی ہے، زندہ رہنے کی خواہش بھی تو مذہب بن سکتی ہے۔ حقیقی اور مادہ طبیعتی زندگی میں اللہ کا تصور یا تو حقیقت ہے یا راہ فرار۔ ایک بات البتہ سمجھ میں نہیں آ سکی کہ انسان خدا پرستوں کی زندگی ہی سے متاثر کیوں نظر آتا ہے، اور جبر و استبداد کی روایت اس کو پسندیدہ کہانیاں کیوں نہ ٹھہریں۔
زندگی اگر ایک ہی بار جینا ہے تو ہمارا مکمل مطمئن نظر شان و شوکت اور جبر و اقتدار کی حامل وہ ہستیاں ہونی چاہیے جنہوں نے ہر مکر و فریب اور ظلم و ستم سے زندگی اور طاقت کے اصول کو اپنی منزل قرار دیا۔ پیغمبروں اور صلح کی شریفانہ روایات اور خواب و خیال کی کہانیوں سے انس تو انسان کے میراث نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تضاد فطرت انسان کے فکری تضاد کی نشاندہی کرتا ہے، یا پھر در پردہ ایک بار جینے کے فلسفہ کو قطعاً سچا نہیں سمجھتا، یا پھر یہ کہ مسلسل غریز اور انکار کے باوجود پیغمبرانہ صداقتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ خدا کا انکار مضحکہ خیز لگتا ہے۔ کون انسان ہے جو حیات مختصر کے المیہ کو خدا کی دی ہوئی امید کے آخری سہارے سے بھی محروم کر دے؟ محض خدا کا خیال ہونا تو خدا کا ثبوت نہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تصور تو موجود ہے مگر حقیقت میں ان کا کوئی سراغ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی اور شے بھی جو محض تصور ہو خدا کی طرح فعال اور متحرک ہے؟ کیا محض کوئی خیال زمان و مکان کے تصور سے بچ سکتا ہے؟ کیا محض کوئی خیال اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ زندگی اور موت پر اس کا تصرف ہو، قوت و سلطنت پر اس کی حکومت ہو، حالات و واقعات اس کی توجہ کے محتاج ہوں، مسکرانا، رونا، سوچنا سب اس کے بروئے چشم کی جنبش کے محتاج ہوں؟ آخر وہ بھی تو بہت سے دیوتا زمانوں میں گزرے ہیں۔ کوئی تہذیب قدیم بھی پتھر کے اصنام سے تہی نہیں، مگر زمان و مقام میں بطانے عہد قدیم کے اثرات محدود کیوں رہ گئے؟ یہ مکمل اور منظم خدائی کے گھرانے اپنے زمانے اور دور تہذیب سے ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے، مگر اللہ تو پہلے انسان سے لے کر دور جدید کے فتنہ طراز ذہن تک کبھی بھی فکر انسان سے جدا نہیں ہوا۔ خدا اور اس کا مذہب تو اب بھی نسل انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ خدا پر رائے زنی کرنے والوں نے صرف انسانی معاشرے کے عقائد الوہیت کو پیش نظر رکھا۔ انہوں نے کبھی بھی اس نقطہ نظر سے نہیں سوچا کہ خدا محض تصور ہی نہیں، حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ خدا کو محض ایک تصور کی حیثیت سے دیکھنا ایک ایسی حماقت تھی جس کے جملہ دانشور شکار رہے۔ ان عجیب و غریب مفکرین نے ایک ادنیٰ چانس کبھی اس آپشن کو نہیں دیا کہ خدا حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دانشور خدا کو مختلف معاشروں میں خضرو پودے کی طرح کا خیال سمجھتے رہے۔ کسی نے اسے ضرورت انسان سمجھا اور کسی نے اسے ذہن انسان کے خوف و فکر کی علامت۔ حیرت ہے کہ علوم عمرانیت کے ماہر اور فلسفہ الہیات کے دانشور، حیت اور ریاضی کے معزز استاذہ، فلسفہ اور ادب کے مدعی خدا پر ایسی گفتگو کرتے رہے جیسے وہ اپنے ڈرائنگ روم کے انٹیک پر طبع آزمائی کرتے ہیں۔ نہ ان کا مقصد خود شناسی تھا نہ خدا شناسی، وہ تو بزم خود انسان کے ذہنی امراض میں سے ایک پرانے اور پوشیدہ مرض کی توضیح فرما رہے تھے۔ شکریہ۔